اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. Yesterday we were talking about Hazrat Shaykh Sayyid Abdul Qadir Jilani رحمۃ اللہ علیہ اور آج اس کی تیسری منزل ہے اس بات کی، یعنی تھرڈ پارٹ انشاءاللہ وی ول سٹارٹ. تو جو بات ہم اس دن بتا رہے تھے کہ آپ نے بچپن میں سچ بول کر ڈاکوؤں کے سردار اور ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا سارا، ان کی طبیعتیں، ان کی نیتیں، ان کے مزاج، ان کی لائف سٹائل سارا چینج کر دیا. آپ نے سچ بولا کہ میری والدہ محترمہ نے پیسے یہاں رکھے ہیں، اور فرمایا تھا کہ سچ بولنا تو میں اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹال سکتا. اس ادا پر 40 اشرفیاں جو تھیں وہ نکلیں. ڈاکوؤں کے سردار نے وہ اپنا ڈاکو والا کام چھوڑ دیا. ساروں کا مال لوٹا ہوا وہ ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ تاجروں کو واپس مل گیا. دیکھیں بچوں کی جو سچائی ہے وہ کتنا کام کرتی ہے. سچ تو یقیناً آپ بھی بولتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ کہ کیا آپ نے ڈاکوؤں کی قسمت بدلی، کیا کسی چور اچکے اور بے نمازی کو نمازی بنایا، بے کردار کو کردار والا بنایا. تو یہ جو رستے ہیں، رستے ظاہر سب ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن حق اور سچ کے رستے کو تلاش کرنا بھی ایک آپ کی ذمہ داری ہے. ہم بھی جب بچپن میں آنکھیں کھلیں اور ظاہر ہے جیسے فتنہ فساد دنیا میں دیکھتے اور ایک عالم دوسرے عالم کی یعنی خلاف باتیں کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کے پیچھے چلا جائے. بہرحال تلاش جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں رستہ مل گیا اور حق اور سچ کا رستہ مل گیا. اب ہم وی آر ناٹ کنفیوزڈ، وی آر کنفرمڈ، وی آر کانفیڈنٹ کہ جس رستے کے ہم مسافر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی حق اور سچ کا رستہ ہے. آپ کو دعوت دیتے جاتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا گفتگو کا بچپن میں، اور اس طرح وہ جو ڈاکو تھے وہ بدل گئے، مال مل گیا. اب چونکہ جہاں آپ نے جانا تھا یعنی بغداد شریف، وہاں پہنچ کر آپ کو فاقہ کشی سے دوچار ہونا پڑا. یعنی وہاں کوئی آپ کے لیے ریسٹورانٹ تو تھا نہیں، کوئی ایسی آگے درسگاہ یا مدرسہ جہاں پہ روٹی کھانے پینے کا بندوبست ہوتا. تو آپ کافی دن فاقے سے رہے، چونکہ وہ جو 40 اشرفیاں آپ کو ڈاکوؤں کے سردار نے واپس کر دی تھی، جو والدہ ماجدہ نے آپ کو عنایت فرمائی تھیں زاد راہ کے طور پہ، یعنی سفر کے خرچ کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، وہ تو آپ نے رستے میں جاتے جاتے ہی بانٹ دی. دیکھیے طبیعت، دیکھیے کہ اگر آپ چاہتے تو وہ پیسے بچا لیتے اور آرام سے زندگی گزارتے، لیکن آپ کو یعنی آپ کی طبیعت ایسی تھی. غوث اعظم کی جو طبیعت تھی فطرتاً آپ سرکار رقیق القلب اور فیاض انسان تھے، یعنی فیاضی جو تھی وہ بھی آپ کی تھی. اور اس 40 اشرفیوں کو آپ نے بانٹ دیا سب میں، اور خود پھر فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے. آپ نے ایک موقع پر یہ بات بتائی بھی کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی نہیں اور میں بھوک سے تنگ آ گیا. اور جب تنگ آیا تو ایک ایوان جیسے، یا ایوان صدر کہلاتے ہیں ہمارے پاکستان میں، اسی طرح اس دور میں ایوان کسرا تھی. ایوان کسرا کی طرف آپ چلے گئے، اور یہ وہ ایوان کسرا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو 14 کنگرے اس ایوان کسرا کے خود بخود ٹوٹ گئے تھے. تو دیکھیں کیسے معجزے ہوتے ہیں، کیسے کراماتیں اظہار کرتی ہیں. تو غوث پاک جب وہاں تشریف لے گئے ایوان کسرا میں، کہ اس لیے کہ وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز حلال اور جائز طریقے سے تلاش کر کے بھوک کو مٹایا جائے. لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھے کہ وہاں پر تقریباً 70 اولیاء اکرام پہلے ہی وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو پھر شرم آئی کہ یہاں تو پہلے ہی ولی اللہ جو ہیں وہ اس مشکل میں ہیں، تو میں ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنوں اور میں ان کے ساتھ کوئی مشکل یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں میں بھی ڈھونڈ لوں گا، تو میں واپس چلتا ہوں. تو آپ واپس آ گئے اور
رستے میں اتفاق سے ایک اجنبی شخص ملا، اور وہ بھی آپ کے جیلان شہر کا رہنے والا، یعنی ایک جیسے کہ لیں آج بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو آپ سرکار کو بھی بہت خوشی ہوئی، اور اس نے مل کر ایک آپ سے پوچھا اور بتایا کہ بھئی آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ آپ کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا بھیجا ہے، تو یہ آپ قبول فرمائیے۔ تو ظاہر ہے والدہ کی طرف سے چیز کا ملنا اور اس طرح ایک اجنبی کا مل جانا اور پہچان لینا اور چیزیں پہنچا دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کیا آج کے دور میں کوئی ایسا ملے گا جو امانت میں خیانت نہ کرے؟ ہمارے نزدیک امانت میں خیانت ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیں آپ ہمیں 1000 روپے کا نوٹ دیں کہ یہ فلاں شخص کو پہنچا دینا، لیکن ہم رستے میں وہ 1000 روپے خرچ کر لیں اور گھر آ کر دوسرا نوٹ اس کو دے دیں، تو ویلیو تو سیم چلی گئی، لیکن نوٹ کے بدل جانے کو بھی ہم امانت میں خیانت ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے پاکیزگی، تقوی، طہارت یہ بہت ڈیمانڈنگ چیز ہے۔ تو چونکہ اب آپ کو یہ سونے کا ٹکڑا مل گیا تھا، سونا مل گیا تھا، آپ نے وہ سونے سے ساری کھانے پینے کی اشیائیں خریدیں، اور پھر آپ انہی درویشوں کے پاس، ولی اللہ کے پاس ایوان کسرا میں کھانا لے کر گئے، ان سب کو دعوت دی، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر بہت خوش ہوئے۔ اور یہ ایک دن کی بات ہے، لیکن پھر ایسے ہی ہوا کہ چونکہ پیسے تو ختم ہونے تھے، سونا تو ختم ہونا تھا، اور بھوک نے پھر بڑھنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ کھانے کی تلاش میں، روٹی کی تلاش میں، اور جب بھوک تنگ کرتی ہے اللہ والوں کو تو پھر ان کو بھوک کی فکر ہوتی ہے۔ ویسے فی زمانہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا امپورٹنٹ ہے اور کھانا پینا امپورٹنٹ نہیں ہے، کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتے تھے، لیکن یہ بات میں غوث پاک کی کر رہا ہوں، تو غوث پاک کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے ایک دن ایک محلے میں گزرے تو بھوک سے پریشان تھے، سوچوں میں لگے ہوئے تھے کہ کیا کیا جائے، اور اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے ایک خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط جو ہے کسی بھی تندور والے کو، ہوٹل والے کو دے کر تو آپ جو دل کرے وہاں سے کھانا کھا لیجیے گا، جو پسند آیا آپ لے لیجیے گا۔ تو انہوں نے وہ لفافہ لے کر ایک ہوٹل پر چلے گئے اور اس کو لفافہ دیا، اس نے لفافہ کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، لے کے رکھ لیا اور پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ تو آپ نے اپنے کھانے کے لیے جو من پسند چیز تھی وہ لیا اور کھانا کھایا اور کھاتے رہے۔ مطلب حیران ہوئے آپ اس بات پر کہ یہ شخص کیسا تھا کہ جس نے مطلب لفافہ کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اور مسکراتے ہوئے مجھے بس فرمایا کہ آپ کھانا لے لو۔ کھانا کھانے کے بعد جب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اسے کھول کر دیکھا بھی نہیں، تو اس ہوٹل والے نے کہا کہ بیٹا اپنے کام سے کام رکھو اور کھانا کھاؤ، بس یہی آپ کا کام ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ۔ اور ابھی یہ کھانا جو تھا انہوں نے کھایا نہیں تھا، ٹھیک، کھانا لے کر ایک مسجد میں تشریف لائے غوث پاک، اور کوشش ہی ہوتی تھی کہ تنہائی میں بیٹھا جائے، چونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو لوگوں سے ملنے ملانے کی بھی کوئی زیادہ رغبت نہیں ہوتی، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جنگلوں بیابانوں میں رہا جائے۔ تو غوث پاک کا جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ جنگلوں اور بیابانوں میں گزرا، لیکن جب مطلب ایسا بھی وقت آیا کہ آپ نے پتے کھائے اور بڑا مشکل سے وقت گزارا۔ مطلب اب کیا بتایا جائے کہ آج کے دور میں اللہ کے بندوں کو سب کچھ ملتا ہے، پھر بھی وہ شکر اور صبر کا دامن نہیں تھامتے، اور ذرا سی تکلیف پہنچے تو شور و ویلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رستے کے مسافر ہیں وہ غوث پاک کی صدا کو دیکھ کر صبر کا دامن لے سکتے ہیں، اور معاملے انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کر دی کہ وقت آنے پہ آپ کے سارے معاملے تیز ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یوں کہہ لیں کہ وہ جو کھانا تھا وہ آپ لے کے جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ابھی رکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو یہ خیال کا گزرنا تھا کہ مسجد میں ایک لفافہ اور پڑا ہوا نظر آیا آپ کو۔ آپ نے لفافہ اٹھایا، اس کو کھولا، اسے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا
کہ اللہ کے شیروں کو لذتوں اور خواہشوں سے کیا غرض. یہ لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو پھر یہ لذتوں سے اور خواہشوں سے ہم کو کیا غرض. تو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ بہت مشکل کام ہے کہ بندہ جی بھی رہا ہو اور اسے لذتوں اور خواہشوں سے بے نیازی حاصل ہو جائے. تو آپ سرکار نے بہرحال وہ کھانا نہیں کھایا، اور کھانا اسی طرح، چونکہ اس خط میں، ایک خط میں تو لکھا تھا کھانا لے لو کسی ہوٹل سے، اور کھانا لے کر آ گئے. جب دوسری مسجد میں بیٹھے تو وہاں دوسرا خط مل گیا اور اس پہ لکھا تھا کہ اللہ کے شیروں کو لذتوں اور خواہشوں سے کیا غرض. یہ تو ضعیف اور کمزور لوگوں کی طلب ہے. تو بس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کمزور لوگ ہیں یا ضعیف ہیں یا پاورفل ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور غوث پاک کے نقش قدم پر چلیں گے. تو غوث پاک کو دوسروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے، خود فاقے سے رہنا پسند کرتے تھے، خود جیسے کہہ لیں لوگوں کو نوازتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے کام کرتے تھے، اور خود اپنی زندگی کو بڑی سادے انداز سے گزارا کرتے تھے. تو ہوپ فلی کہ میرا یہ جو سمپل میسیج ہے فار سمپل پیپل، فار سمپلسٹی، اٹ ول ورک انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی کہ یو ول گاٹ دی آئیڈیا کہ آپ کے ذمے بھی بڑا کام ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 80% لوگ نان مسلم ہیں. تو مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سب کو اخلاق کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دعوت حق دیتے رہیں، خدمت، خاطر، تواضع کرتے رہیں، تاکہ ان کے لیے رستے کھلتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.